پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. سیٹھی صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے, بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی, اسٹیٹ بلڈنگ یا نیشن بلڈنگ کی. تو یہ امریکہ وہاں پر کرنا کیا تھا جب انویژن ہوئی تھی افغانستان کی؟ تو یہ آئے کس ایجنڈے سے تھے؟ یہ تو کہتے کہ ہم القاعدہ فارغ کرنے آئے ہیں, تو یہ اس کے علاوہ کیا ایجنڈا تھا, نیشن بلڈنگ یا اسٹیٹ بلڈنگ؟ دیکھیے, نیشن بلڈنگ اور اسٹیٹ بلڈنگ میں کیا فرق ہے. اسٹیٹ بلڈنگ سے مراد یہ ہے کہ ریاست کے ادارے, پولیس, آرمی, جوڈیشری, ان کو بلڈ اپ کرنا, میڈیا, یہ ریاست کے ادارے ہوتے ہیں. نیشن بلڈنگ ہوتی ہے کہ قوم کی ڈیولپمنٹ, ایک قومیت بنانا, ایک ملک کے ساتھ پیٹریٹزم کا اظہار کرنا, ایک یکجہتی کرنا, لوگوں کو اکٹھا کرنا, ایک ملک قوم بنانا. اچھا, اب دو فرق چیزیں, ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوتا ہے, ایک شارٹ ٹرم پروجیکٹ. اسٹیٹ بلڈنگ جو ہے وہ شارٹ ٹرم پروجیکٹ ہے, وہ آپ ریاست کے یہ ادارے جلدی سے مضبوط بنا کے پیسے ڈال کے ٹرین کر کے لوگوں کو بنا سکتے ہیں. نیشن بلڈنگ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے, لوگ ایک دم نہیں اکٹھے ہوتے. کسی کی ایک ایتھنیسٹی, کوئی تاجک ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی ازبیک ہے, کوئی ہزارہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کو اکٹھا کرنا, ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانی کہ ہم افغان ہیں پہلے, پھر ہم پشتون ہیں یا تاجک ہیں, یہ کوئی آسان بات نہیں. افغانستان, مگر وہاں تو لوگ اپنے آپ کو پہلے کوئی تاجک سمجھتا ہے, کوئی ازبیک سمجھتا ہے, کوئی پٹھان سمجھتا ہے. تو یہ نیشن بلڈنگ لانگ ٹرم پروجیکٹ. اچھا, امریکہ وہاں آیا, پہلے انہوں نے آ کے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم ایکچولی آکوپیشن فورس نہیں ہیں, تو انہوں نے ڈرامہ کیا, ہم تو نیشن بلڈنگ کرنے گئے ہیں, کہ مطلب ہم تو ایک قوم بنانے گئے ہیں. وہاں بڑی زبردست بات ہے نا, قوم بنانا. ہم تو جمہوریت کو بنانے گئے ہیں, ہم تو قوم بنانے گئے ہیں. ارے, اور اس کے لیے جو اربوں ڈالرز کی ضرورت تھی, سڑکیں بنانی, ہسپتال بنانے, اسکول بنانے, مڈل کلاس بنانی, اکانومی کو کھڑا کرنا, یہ سارا کچھ نیشن بلڈنگ میں ہوتا ہے نا. کچھ بھی نہیں کیا. 8 سال جیسے میں نے آپ سے کہا باتیں کرتے رہے, نہ پیسے نکالے, نہ یورپ نے پیسے نکالے, نہ امریکہ نے پیسے نکالے. انفیکٹ جیسے ہمیں پتا چلا کہ یہ نعرہ لگا کے کہ ہم نیشن بلڈنگ کرنے جا رہے ہیں, اور چلے گئے یہ عراق, اور وہاں نیشن بلڈنگ کرنے چلے گئے نا, وہاں آپ نے دیکھا کیا ہوا, وہ نیشن کو توڑا پہلے, اور آپ جا کے نیشن بلڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں اب نیشن بلڈنگ تو ہوئی نہیں, اس کا مطلب ہے 8 سال. اگر نیشن بلڈنگ ہو جاتی تو شاید یہ طالبان کو اتنا سپورٹ نہ ملتا, کیونکہ نیشن بلڈنگ وہی چیز تھی نا. اگر نیشن بلڈنگ ہو جاتی تو طالبان کے لیے سپیس نہیں ہونی تھی, لوگ جو تھے وہ خوش ہو جانا تھا, وہ خوشحالی ہوتی, نیشن بلڈنگ ہوتی, انہوں نے کہا یہ طالبان فضول لوگ. جیسے اب یہاں پاکستان میں نیشن بلڈنگ ہے نا, اسی لیے ہم نے طالبان کو ریجیکٹ کر دیے. اویئرنیس ہے نا, اویئرنیس ہے ہمارے میں پاکستانیت ہے. ہم نے کہا یہ کون سے لوگ ہیں, ہمیں یہ کون اسلام دکھانے والے ہیں, ہم تو پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ تو دہشت گرد ہیں. وہاں ایسے نہیں ہے, وہاں نیشن بلڈنگ نہیں. تو انہوں نے کوئی نیشن بلڈنگ وہاں نہیں کی. ایک ڈکٹیٹر, ایک بندہ باہر سے لا کے کرزئی اس کو وہاں بٹھا دیا, اس کے پیلس میں اس کو کھڑا کر دیا, آپ ارد گرد فوج کھڑی کر دی, اور کہا جی کہ ہم نیشن بلڈنگ کر رہے ہیں. تو نیشن بلڈنگ تو ہوئی نہیں. مگر اگر نیشن بلڈنگ نہیں ہوئی تو ریاست کو تو بلڈ کرنا چاہیے تھا نا طالبان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. یا تو عوام کے ساتھ آپ طالبان کو کنفرنٹ کریں جو نیشن بلڈنگ ہے, یا آپ ریاست کے ساتھ کنفرنٹ کریں. آپ دیکھیے نا, پاکستان میں ہم دونوں چیزیں استعمال کر رہے ہیں. ہم اسٹیٹ کو بھی استعمال کر رہے ہیں پاکستانی طالبان کے خلاف, ہماری فوج لڑ رہی ہے, ہمارے بہادر سپاہی لڑ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف ہمارا میڈیا, ہماری عوام سارے طالبان کے خلاف. تو نیشن بلڈنگ بھی ہے, نیشن بھی سپورٹ کر رہا ہے وار آن ٹیرر کو, اور اسٹیٹ بھی کر رہی ہے. افغانستان میں نیشن تو بنا ہی نہیں, اب رہ گئی اسٹیٹ کی طرف توجہ نہیں دی گئی. 8 سال ہو گئے, یہ 50,000 صحیح پولیس مین نہیں بنا سکے, اور 1.5 لاکھ کی فوج نہیں بنا سکے, اور آگے کہتے ہیں کہ 18 مہینے میں یہ ریاست بنا دیں گے جس کی بنا پر کرزئی صاحب اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے, امریکن اٹھ کے گھر چلے جائیں گے, اور طالبان کی چھٹی کرا دیں گے. یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے فیلئر ہے اسٹیٹ بلڈنگ کا بھی, اور فیلئر ہے نیشن بلڈنگ کا بھی, اور یہ 18 مہینے میں پاسبل ہی نہیں. نیشن بلڈنگ تو ہو ہی نہیں سکتی. نیشن بلڈنگ تو ریکنسیلیشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, جو کہ شاید اینڈ پروڈکٹ ہے. اور اسٹیٹ بلڈنگ میں کرزئی صاحب کی کرپشن, مس گورننس, یہ سارے ایشوز ہیں جو کہ وہ جس کی وجہ سے اسٹیٹ بلڈنگ بھی ناکام ہو گئی. سیٹھی صاحب, القاعدہ کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے, کافی بات ہوتی ہے, آبویسلی پریزیڈنٹ اوباما نے بھی بات کی کہ سیف ہیونز ہیں, اور پھر بات آ جاتی ہے پاکستان کی, وہ خیر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. القاعدہ کے بارے میں ایک جو نیو یارک ٹائمز میں بھی ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا, میں نے پڑھا, آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ القاعدہ ایک ٹرانس نیشنل موومنٹ ہے, اور وہ افغانستان یا پاکستان سے اٹ ہیز گون بیونڈ اٹ, اور ان کی موجودگی یورپ میں بھی ہو سکتی ہے, افریقہ میں بھی ہو سکتی ہے, وہ صرف یہاں تک کنفائنڈ نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک لبرل اوپینین ہے, اس میں کچھ وزن بھی ہے اور کچھ خامیاں بھی ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے 9/11 کو نیو یارک کو اٹیک کیا, ایک بھی اخوان نہیں تھا, عرب تھے, اور سارے یورپ میں سیٹل تھے. کوئی بھی افغانستان سے اٹھ کے نہیں گیا تھا.
مگر ان کی جو انسپریشن تھی وہ تو اسامہ بن لادن کی طرف سے آئی اور ریڈیکل پولیٹیکل اسلام کی طرف سے آئی. تو اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ جنگ کرنے کا کیا فائدہ, جو لوگ جن لوگوں سے ہمیں خطرہ ہے وہ تو ہمارے اندر ہی بیٹھے ہیں, وہ تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ 40 مسلم ممالک سے لوگ افغانستان میں آئے تھے سوویت یونین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جب جہاد تھی 1980 انہی کی باقیات ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ 17-18 ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں افغانستان میں. افغانستان کی ریلیونس یا کیوں ہے, وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک بیس ایریا بن گیا. اب دیکھیے گا بہت سے جو جن لوگوں نے بومنگ کی لندن میں, وہ لڑکے برٹش پاکستانیز تھے, مگر وہ وہاں سے آئے اور پاکستان میں آئے یو کے سے, یہاں سے وزیرستان گئے, وہاں سے ٹریننگ حاصل کی, واپس برطانیہ گئے, وہاں بم بنائے اور وہاں جا کے یہ سوئسائڈ مشنز کی. ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ ایک بیس ایریا بن جائے گا جہاں دنیا سے لوگ آئیں گے, کوئی ادھر سے آئے گا, کوئی ادھر سے آئے گا, کوئی ایران کے راستے سے آئے گا, کوئی سینٹرل ایشیا سے آئے گا, کوئی ہندوستان سے جائے گا, کوئی ادھر سے آئے گا, اور یہ ایک بیس ایریا بن جائے گا جو کہ بن رہا ہے. آپ کو دیکھا ہے سینٹرل ایشیا کی طرف سے ہزاروں لوگ وہاں سے بھاگ کے ادھر آئے ہوئے, یہاں وہ تیاری کرتے ہیں, پھر یہاں سے گروپس جاتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. چائنا بھی کمپلین کر رہا ہے, سینٹرل ایشیا بھی کمپلین کر رہا ہے. اب پاکستان کے ساتھ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کیا ہوا, ایک بیس ایریا بن گیا. وہاں سے پھر ایکسپورٹ ہوتی ہے, تو لوگ آتے ہیں, ٹرین ہوتے ہیں, وہاں سے لڑائی بھی کرتے ہیں اور باہر واپس چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے اور لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. تو اس لیے افغانستان کی اہمیت اس لیے ہے اور طالبان کی اہمیت اس لیے کہ انہوں نے ایک بیس ایریا افغانستان کو بنا دیا. جیسے کہ ماؤ زے تونگ نے جب لانگ مارچ کی تھی چائنیز ریولوشن کے لیے, تو وہ بھی ایک نارتھ چلے گئے تھے, وہاں ایک بیس ایریا بنایا تھا جہاں انہوں نے اپنی فورسز کو اکٹھا کیا, وہاں سے پھر مارچ کی اور پھر آ کے انقلاب کیا. تو اسی طریقے کے ساتھ افغانستان کی اہمیت ہے. یہ کہنا کہ اگر افغانستان کو آپ چھوڑ دیں گے اور اپنی بس ان لینڈ سیکیورٹی یا ہوم لینڈ سیکیورٹی جو اس کو تکڑا کر لیں تو یہ نہیں ہوگا. نہیں, لوگ آئیں گے, یہاں ٹرین ہوں گے, یہاں سے پاکستان کو بھی خطرہ ہے, اس کے بعد ہندوستان کو خطرہ ہے, سینٹرل ایشیا کو خطرہ ہے, چائنا کو خطرہ ہے, ایران کو بھی خطرہ ہے. وہ شیعہ ایران ہے, یہ سنی ہے سارے, یہ سارے جو فائٹرز ہیں. تو یہ اس میں بہت سے اس کے پہلو ہیں. تو یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ جو لوگ ایکچولی اٹیک کرتے ہیں آ کے وہ ویسٹرنائز لوگ ہوتے ہیں, مگر یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ نے اس مسئلے کو حل نہ کیا تو یہاں ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا شہد کی مکھیوں کا ایک وہ بنتا جا رہا ہے, اور وہاں سے پھر لوگ اڑ کے جائیں گے, ادھر ادھر جا کے گڑبڑ کریں گے. سیٹھی صاحب اسی بات سے میں یہاں پر رابرٹ گیٹس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی جو القاعدہ ہے وہ پرووک کر سکتا ہے, وہ انفیکٹ انووک کر سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ, کیونکہ وہ ٹارگٹ دے رہا ہے لشکر طیبہ کو پاکستان کے اندر, بتا رہا ہے کہ جی انڈیا کے اندر یہ ٹارگٹس ہیں یہ, تاکہ وہ پلاٹ کر سکیں کوئی اگلا اٹیک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, از اٹ یہ کوئی ویل پلیسڈ بات ہے یا یہ صرف وہ جو کہتے ہیں وہ جو پیرانویا ہے اس کو بڑھانے کی بات ہے؟ دیکھیے القاعدہ تو ہے نا, آپ نے ان کی شکل نہیں دیکھی, جب بھی آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہ جن لوگوں نے وہ نقاب کیا ہوتا ہے وہ القاعدہ کے لوگ ہیں. وہ کوئی سینٹرل ایشیا سے آیا ہوا ہے, کوئی ملیشیا سے آیا ہوا ہے, کوئی الجیریا سے آیا ہوا ہے, کوئی سوڈان سے آیا ہوا ہے, کوئی صومالیہ سے آیا ہوا ہے, کوئی یو اے ای سے آیا ہوا ہے, کوئی یہ سارے جو یہاں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کے آئے ہوئے ہیں, اور سینٹرل ایشیا سے زیادہ آئے ہوئے ہیں, کوئی اوور لینڈ روٹ ہے. لشکر طیبہ سے ان کا تعلق؟ اچھا, اب لشکر طیبہ جو ہے اس کا تعلق یہ اس قسم کے جہاد سے نہیں ہے. لشکر طیبہ کا اگر کوئی تعلق نکلا, مجھے تو نہیں پتا, تو وہ افغان طالبان کے ساتھ نکلے گا, القاعدہ کے ساتھ نہیں نکلے گا, کیونکہ القاعدہ از فار گلوبل جہاد. لشکر کی جو اوریجنل جو ایجنڈا تھا وہ تو سب کانٹیننٹ میں تھا نا, کشمیر اورینٹڈ تھا, وہ تو انڈیا کے ساتھ تعلق تھا اس کا گلوبل جہاد کے ساتھ کوئی لشکر کا تعلق نہیں تھا. تو اس لیے یہ القاعدہ کو لشکر طیبہ کے ساتھ لنک کرنا یہ بالکل بے بنیاد بات ہے, ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ القاعدہ کے اوپر فوکس کرنا بہت اہم ہے. دیکھیے ہم بھول جاتے ہیں, امریکہ بھی یہ بھول گیا. امریکہ کے اوپر جب اٹیک آئی تو امریکہ کا پہلا رسپانس کیا تھا 9/11 کے بعد, لوگ بھول جاتے ہیں. میں ابھی کانفرنس میں گیا ہوا تھا کینیڈا میں, جہاں رابرٹ گیٹس صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تو میں نے انہیں یہ بات یاد دلائی. وہاں رابرٹ گیٹس ڈیفنس سیکرٹری ہے, آپ کو پتا ہے, اور پہلے CIA کے ہیڈ بھی رہے. اور تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا آپ بتائیے آپ افغانستان کیا کرنے گئے تھے 9/11 کے بعد؟ ہم طالبان کو یہ کر. میں نے کہا نہیں, آپ نے پاکستان کو کہا تھا, جنرل مشرف کو کہا تھا کہ طالبان کو کہیں کہ ہماری جنگ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو گھس بیٹھیے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں القاعدہ والے, اسامہ بن لادن, ان کو کہیں کہ چلے جائیں یہاں سے. یہ سوڈان سے اٹھ کے آئے تھے, انہیں کہیں یہ چلے جائیں, ہماری دشمنی ان کے ساتھ ہے,
ہماری طالبان کے ساتھ تو نہیں. امریکہ اور طالبان کی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں. میں آپ کو بتاؤں 1996 تک تو ان کی نیگوسیشنز ہوتی رہی, 97 تک. آئل پائپ لائنز کہ کون سی کمپنی امریکن کمپنی ہوگی یا ارجنٹینیا کی کمپنی ہوگی, اور ان کے ساتھ اچھے خاصے نیگوسیشنز چلتے رہے. بریک یہاں پر مجھے لینی ہے, پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن بریک لینی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے اور مزید بات کریں گے کہ اس نئی افغان اسٹریٹجی کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوگا, کیا اچھا اثر ہوگا یا ہمیں بھی پرابلمز آ سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد.